اب آپ کے سامنے شاعر آل محمد جناب علی عباس عسکری آف لاہور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد بحر المصائب جناب عالم عباس بھٹی آف لیا ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ حیدری، درود پڑھ دو مل کے بلند آواز سے۔ بار دیگر با آواز بلند سلامات۔ برائے خشنودی خاتون جنت با آواز بلند سلامات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا با آواز بلند سلامات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطاہر الطہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند سلام۔ وعلى عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب، جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم مانگنے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی نہ مانے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہے شفیع حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرما۔ کوشش کیجیے گا ضرور آمین کہہ سکیں، خدا معلوم کس کی آمین جا کے بابے کو مجھ سے ٹکرائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں اس امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ محترم المقام جناب بانیان مجلس، ان کے دوستوں عزیزوں بچوں پردےداروں کی نوکری کائنات کے مالک نے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ عزت مآب جناب قومی انکل اور وہ تمام احباب جو اس عزائی اور کارناموں کا حصہ ہیں، جو اس سلسلہ ذکر کو رواں دوا رکھے ہیں، امام زمانہ بادشاہ اپنی توفیقات خیر میں اضافہ ہے۔ ایک آخری دعا منگوا لوں، کوشش کیجیے گا آمین کہہ سکیں اور صلوات میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کے ہمیں امام کے سامنے پیش ہو سکے، ہمیں اس قابل بنا کے ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے میں تبسم آ سکے۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو درود دل کی بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہزارہ درجہ بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور ہزار درجہ بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میرے ناموں میں ہیں ان کے عاشرے کے چند لمحے قریب کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں تو بات ہوئی ہے جب وہ پہلے سے آئے۔ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ اجازت لے کے مالک ہمیشہ سلامت رکھیں، بالخصوص جناب حیدر رضوی صاحب کے مالک مزید درجات بلند۔ انشاءاللہ 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 جہاں جہاں وزیر آباد کا نام رہے گا یا جب تک اس دھرتی کو یاد کیا جائے گا یا یہاں کیسے کیسے لوگ آئے تب تک انشاءاللہ یہ چراغ جلتا رہے گا جسے ہوائیں نہیں بجھا سکتی۔ اور یہ معجزہ میرے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کے ان سے منسوب ہونے کے بعد بندہ بھلے دنیا ظاہر چھوڑ بھی دے
اس کا نام اور اس کی چرچے. کلم خدا کی قسم ایسی طاقت ہے کہ قلم سے جو کچھ کاغذ پہ ہم لکھ دیا جائے انسان تو ظاہر چلا جاتا ہے, دنیا جھوک فنا دی ہے, جب صاحب مرسل نہ رہے کون رہے گا, لیکن انشاءاللہ جب تک عزاداری رہے گی امام حسین شہنشاہ کا ذکر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا, تب تک انشاءاللہ آپ کی دھرتی کا نام جناب حیدر عزیز کو بھی یاد رکھا جائے گا. مالک ان کے آگے کے سفر آسان فرمائیں. ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں. لمحہ بھی ضائع کی بغیر بات شروع کر دی ہے. بڑی کمال نوکری جناب عمران کاظمی صاحب کر رہے تھے, میرے بعد یہ کمال نوکریاں ہوتی رہیں گی, بس جتنا کچھ مجھے آتا ہے وہ سنیں اور یاد نہیں آئے گی. مصرع عرض کیا ہے کہ ایکو بند کر دو, ساؤنڈ گھٹا دو تھوڑے میں, جو دشت ساؤنڈ گھٹ کرو, جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں. اس حسین مجمع میں کوئی بندہ بھی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے کہ علی عباس تم کس لحاظ پہ کہہ رہے ہو؟ کعبہ کوئی عام جگہ ہے کیا؟ کعبہ کی فضیلت یہ کم ہے کہ وہاں ہر نبی کا سر جھکا ہے؟ کیا خانہ کعبہ کی فضیلت یہ کم ہے کہ اسے اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا؟ کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے علی عباس کس لحاظ پہ کہہ رہے ہو کہ کربلا کعبے سے کم نہیں, وہاں تو نبیوں کے سر جھکتے رہے. میں آپ کو کربلا کی فضیلت بتا رہا ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں. اگر آپ لوگ تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے کربلا والوں کے نام پہ دو قدم آگے تشریف لے آئیے. امام زمانہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر آپ لوگ بھی کر سکے تو تھوڑا پڑھوں گا میں, ایسے دو قدم. اگر امام حسین کے نام پہ آ سکے تو ایسے دو قدم. آپ بھی میرے محترم اگر تکلیف کر سکے تو جو امام حسین کے نام پہ آ سکتا ہے. میرے بعد والوں کو ماحول بس سونا مل گیا اور میں اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں کہ میں ہو سکے تو دو قدم اگے آ جاؤ. میں امام حسین کا نام تھوڑے سامنے رکھنے میں کرما رہا ہوں, کوئی ایڈی تک کوئی آخری آئی پہ نیاز زہرا آئے میں دو قدم پڑھ سکو تو سلوات اچھی آواز لگا. اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ بات کھولی جا سکے, بس ماحول خوبصورت بنتا گیا, میرے بعد والوں کو ممبر مل گیا تو وہ انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے. کمی ان کو بھی نہیں ہے لیکن اگر ماحول بن گیا تو چلے گا, چل کے جائے گا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں. قومی صاحب زندگی گزر گئی شاعری پڑھتے پڑھتے ہوئے, شاعری سنتے سنتے حیدر عزیز بھائی کے ساتھ مالک ان کے درجات بلند فرمائیں. ایک مدت اور ایک وقت آپ کا گزرا ہے. اگر ملکہ بہشت نے علی عباس عسکری کی تقدیر میں اپنے حسین پوتے علی اکبر کا ذکر کرنا لکھ دیا ہے تو میں چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے مولا علی اکبر کو سلام دیجیے گا اور مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. بات پسند آئے تو آپ کا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے, لیکن سینوں کے دریچے کھول کے ایک بار مصرع کو قبول ضرور کیجیے گا کہ فضائے نجف آپ کے سینوں میں ایک بہار برپا کر سکے اور میری نوکری ہو گئی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت مولا علی اکبر دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سو ہے, وہ تیرا نقش قدم نہیں. اس کے بعد کر سکتے ہیں جہان بھر میں ہے جس کے چرچے, وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش قدم, وہ تیرے گھوڑے کا کو بند کر یار, وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے, وہ تیرا نقش جو عزادار شیعہ سنی بھائیوں میں سے کربلا گیا ہے سامعین اس بندے کے لیے یہ مصرع نہیں آب حیات ہے. اور جو کربلا نہیں گیا میں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہوں میرے مولا پہلے اسے کربلا بلائیے, وہ کربلا جائے, جا کے کم از کم کربلا والوں کے رنگ دیکھے, میرے مولا علی اکبر بادشاہ کی زیارت کرے, جا کر میرے مولا علی اکبر علیہ السلام سے اذن دخول مانگ کے گلی میں داخل ہو, پہلے جا کے میرے مولا علی اکبر کی زیارت پڑھے,
وہاں جا کر اس ماحول کو دیکھے، پھر ان مصروں کو دہرائے. اگر کربلا سے علی کے پاس کے لیے دعا آ جائے تو اور علی کے پاس سے کیا چاہیے؟ بس داد مولانا بلال قاضمی کے خاطر میں جائے گی. جو گیا ہے وہ بساختہ بولے گا، جو نہیں گیا چپ رہنا بھی اس کی مجبوری ہے. آپ بس مصروں کو ہضم کیجئے. جب ظاہر کربلا میں جاتا ہے نا، اس کا ایک مخصوص عمل ہے، وہ بندہ مخصوص عمل کر کے آتا ہے. آپ بھی جو نہیں گئے وہ جائیں گے، وہاں ماحول دیکھ کے کریں گے. لیکن اگر ذہن میں نہیں ہے تو پھر یہ مصرع سننے کے بعد وہاں جا کے اسپیشلی آپ کو اطلاع ہوگا کربلا جا کے یہ کام کریں. وہ کام کیا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. جو دشت کربلا کی عظمت تیار کعبہ سے کم نہیں ہے. جاگنا اور ہاتھ اٹھانا اگر بات سمجھو ہے، تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. جہان بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات کے آستاں پہ جا کر ذریح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں. میرے محترم تو مشکل بات کے خریدار بیٹھے رزق حلال کر کے مل کے نہ رہے حیدری. میرے محترم صاحب، نجات کے آستاں پہ جا کر ذریح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا. اونچی بولو، تبھی تو مرنے کا. تھوڑا جا اونچا بولو، تبھی تو مرنے کا. نہ میں پہلی بار ممبر پہ آیا ہوں اور نہ آپ پہلی بار مجلس میں آئے ہیں. کلام یہاں کا نہیں، کلام لکھنؤ سے چلتا چلتا آپ کے دارہ مغلہ میں آ چکا ہے. اور بہت آسان باتیں تھی کر کے داد لینے کے لیے میں مولانا بلال قاظمی کا کلام لکھنؤ کی زبان پڑھ رہا ہوں. پومی صاحب میں لکھنؤ کا کلام پڑھ رہا ہوں باخدا، اور میں چاہ رہا ہوں یہ جناب حیدر رضوی صاحب کا ایریا ہے، میں چاہتا ہوں مصرع جیسا ڈیزرو کرتا ہے ویسی پذیرائی ہو. مصرع سادہ نہیں، کسی گونگے کا کسی بہرے کا خواب نہیں ہے. خدا کی قسم مصرع کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں، جس دن سے شعر سن رہے ہیں شاعری کی دنیا میں، اگر اس سے پہلے اس سے بڑا مصرع سنا ہو آپ کا حق بنتا ہے علی عباس عسکری کو روک دیں. اور اگر پہلی بار سنیں تو اس جھولی میں اپنی مسکراہٹ بھر دینا. اور میں کچھ نہیں مانگ رہا، قافیے کی داد ہے، توجہ رکھیے گا. میرا قد نہیں دیکھنا، میرا قد چھوٹا ہے، شعر بڑا ہے. مولا کی قسم آسمان چھوٹا ہے، شعر کا وجود بڑا ہے. کم نہیں ہے، حرم نہیں ہے. وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. اور شعر ہے چلی جو پرچھی اذان کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ، ہمارے سینے میں دم نہیں ہے. اس کے بعد اختیار بیٹھے مل کے حیدری. سامعین گرامی، میرے معزز سامعین، چلی جو پرچھی اذان کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں. اجازت دے تو کچھ شعر اور پڑھ سکتا ہوں. کہاں ہو مولا کی قسم بہت لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، مولا کی قسم بہت لطف آ رہا ہے. کوئی میرے الفاظ سے اختلاف کرے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. میرے نزدیک پڑھنا کھپ ڈالنے کا نام نہیں ہے. یہ دیکھیے گا تھوڑا خرچہ کیا جا رہا ہے ان دنوں میں عزاداری کے مظلوم پہ. اتنا دنیا معروف جملہ ہے اپنی خوشیوں پہ نہیں لگاتی جتنا یہ قوم ان دنوں میں بالخصوص میرے مولا کے غم میں لگا رہی ہے. اتنا خرچہ جو کروڑوں روپے لگ رہے ہیں تو وہ جا کہاں رہے ہیں؟ اگر آپ کو ممبر سے وہ بات ہی نہ مل سکے. ہم بھی سفر کر کے آتے ہیں، آپ بھی سفر کر کے آتے ہیں، تو چلو کوشش میں کروں گا کہ کوئی مشکل بات کوئی ایک زبان ہی میرا خریدار ہو جائے. تو یہ دیکھیے گا مشکل مصرے ہیں، جہاں تک پسند آئے وہاں تک پذیرائی کیجیے گا. ناظم ممبر صاحب، کاظم سرسا، پیر فلک شیر، میرے محترم مصرع کافیہ دیکھیے گا. مصرع کے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا. چار مجلسیں پڑھی ہیں آج کے دن میں. داد نہ ملن نال جڑی قیامت ہوندی وہ بھی آن دے ہو اج ویلیاں کی ہو. جو دشت میں کروٹیں اجل کی، اجل کہتے ہیں موت کو. علی عباس نے کافیہ پڑھا ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا. یہ لشکر بے چین کیوں ہے؟
یہ موت کے پاسے کیوں پلٹ رہا ہے؟ پنجابی زبان چ گل کریے، یہ موت کی کروٹیں کیوں لے رہا ہے؟ اور ضعیف لشکر، کھڑے ہو کے سوال کرو علی عباس کس بحاث پہ 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کہہ رہے ہو؟ مجھے مولا حسین کی قسم ہے، داد علی عباس عسکری کا ٹارگیٹ نہیں، اور مجلس ختم ہونے کے بعد علی عباس کو اس فہرست سے بھی باہر رکھنا کہ کنے بڑی پڑی سی کنے چھوٹی پڑی سی، میں سارے تو چھوٹی پڑی ہے، میں ممبر سے آتا پیا، کچھ نہیں تو 6 کلومیٹر کا جلوس تھا جو کراچی گلستان جوہر میں آ کے قومی یکل اینڈ ہوتا ہے، اس میں 6 کلومیٹر میں کچھ نہیں تو 3.5-4 لاکھ کی تعداد میں شیعہ سنی بھائی میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کی بارگاہ عظمت و نام میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مولا کی قسم ڈائری کھلی کی کھلی رہ گئی، فرمائشوں کے باوجود یہ مصرے نہیں پڑے۔ وہاں قرآن کی قسم زندگی کا بڑا مجموعہ اور بڑی ذات تھی، یہ دیکھنا جملوں کا وزن پڑھنا وہاں کیوں نہیں پڑے مجھے نہیں پتا، کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا، مجھے کوئی ایک خریدار چاہیے جو حسین بادشاہ نے اس مجمع میں رکھا ہے، اور اسی کے لیے میں مصرے اٹھ کے سوال کر 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں دوسرے مصرے میں تجھے دلیل دیتا ہوں، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ بات مشکل کروں گا، جسے پسند آئے وہ کام کرے، جسے نہیں پسند آئے خدا حافظ، معذرت کے ساتھ ناراض بھی نہیں ہونا۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، خدا کی قسم اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، بات ہی اتنی مشکل کر رہا ہوں۔ شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر، ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، پرے ہو پنچایت والے بیٹھے ہو، جاگ دیاں بیٹھکاں دا مجمع میرے سامنے شیعہ سنی براموں تہاڈا بیٹھا وے، تہاڈیاں بیٹھکاں تے قتلاں دے مقدمے مک ویندے، علی عباس عسکری ایک مصرا لے کے آیا وے تہاڈے کول، اور داد نہیں دینی، میں تا گل تہاڈے سامنے مقدمہ رکھدا پیاں، کرما لیو میں فیصلہ کر دیو تے باویں اڑا دیو بھی راتی ساڈا لاہوروں ایک بھرا آیا ہی تے ایک سوال چھڈ گیا وے پورے نظام آباد کولو، میں جواب قومی صاحب لے دیو، قومی صاحب مجھے جواب لے دیں پورے نظام آباد سے، جو میں سوال چھوڑ کے داد نہیں دینی، مجھے جواب چاہیے، جواب کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے مقدمہ رکھ لوں، خود فیصلہ کریں۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، بابا جی توجہ، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل، لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، داد نہ دے، مجھے انصاف کر کے بتا، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے، وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ اب اس سے اوپر بات کیسے کھول کے کروں؟ کوئی منافق سے جا کے کہہ دے، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے۔ اب مجھے بتائیں میں یہ بات کیسے کھولوں ممبر پہ؟ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے، وہ خود کو کیوں کر تاریخ ساز مصر آ گیا۔ میرا ویر کیمرہ مین جے بیٹھا ہے نا، 1 منٹ واسطے میرے محترم ایک کیمرہ پھیر کے بندہ دسنا ہے جڑا سمجھ کے پریشان ہو گیا وے، میں کم از کم اس کو لوا کے داد نہ صحیح دے پریشانی دی وجہ پوچھا۔ میں 1400 سال کی ہسٹری بند کر رہا ہوں 2 مصروں میں، مصرے کا وزن کیجئے گا۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، داد نہ دے، انصاف کر، اگر تاریخ تجھے بند نظر آئے تو بابا جی تاریخ ساز مصر ہے، اور سر اٹھائیں جتنے اساتذہ عوام بیٹھے ہیں، یہ بات عوام کے لیے ہے بھی نہیں، خواص کے لیے، شاید بچے اور جوان نہ سمجھے، میں بزرگوں سے بات کر رہا ہوں۔ لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے، وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ اور جناب شیریں ہیں ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ کوئی بیٹھا ہو اس مجمع میں بات سمجھنے والا کہ رفتہ رفتہ مل کے نعرہ حیدری یا علی بابا بلکشیر جی، میرے محترم دعا فرمائیے گا کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، ہاتھ کھول کر مالیا، ہاتھ کھول کہ ارتداد دے کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر۔ سامعین آپ مصرع سنیے، جہاں یاد آئے حقیر کے حق میں دعا کیجیے گا، آپ بس مصرع قبول کریں، سوری۔ لشکر بدل رہا ہے، جاگنا، اصغر بدل رہا ہے،
کیوں؟ مجھے بتائیں بات کہاں سمائی جا سکے؟ آسمان چھوٹا ہے، مصرے کی ڈیپنس زیادہ ہے، مصرے کی گہرائی زیادہ ہے، لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، کیوں کر بدل رہا ہے کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے، اور شعر ہے جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا، سماعتوں تم اداس کیوں ہو، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا ہے۔ یا علی 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 یا علی، جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا، سماعتوں تم اداس کیوں ہو، بیان اس کا، اتنے علم لگے میں تو نظر نہیں آ رہا، ذرا دسیا جی علم ہی ہے اتنے، اس علم نو ویکھیا جی، میں تے بہت تلے کھلنا پر سلام ہے، بیان اس کا رہے گا جاری، خدا دا نام ہے دل میرا بڑا وے، میں کوئی نہیں چاہتا تے کھپا دیو تے اٹھ کے داد دیو تو خدا دی قسم تے ریسلنگ ہوے، اے ویکھو جملہ سمجھو خدا دی، او اتنے ہاتھ نو ویکھو، شعر قبول کرو، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا ہے، ادھر دیکھ، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی، تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے مصرعی ہر کسی کے لیے نہیں تھا، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے، مولانا بلال کاظمی، بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بیان جاری رہے گا۔ ارے رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن اور اس سے پوچھیں، خطیب منبر سلومی کے بچوں سے اچھا کلام کوئی کر سکتا تھا؟ علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے؟ دنیا تلوار سے دشمن کو ہراتی ہے، علی کے لال گفتار سے دشمن کو ہراتی ہے۔ عالم، اب یہ میرا علیحدہ پورا ایک ٹاپک ہے، اب اس طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ دنیا لڑتی ہے تلوار سے، آل محمد کے ہاں لڑنے کے 3 زاویے، کبھی تلوار، کبھی کردار، کبھی گفتار۔ خیبر تلوار سے، مباہلہ کردار سے، مکہ گفتار سے، 3 زاویے تھے ہی تھے، گفتار، کردار اور تلوار، لیکن 6 ماہ کے صغیر نے آ کے چوتھا بتا دیا۔ وہاں پہلے گفتار سے، کردار سے، تلوار سے لڑا جاتا تھا، واحد جنگجو ہے علی اصغر جو آیا اور مسکرا کے جنگ جیت گیا، 1000 سے جنگ جیت گیا۔ تاریخ کے دربار ولید میں نا میرے امام حسین شہنشاہ بادشاہ کو بلایا گیا، 28 رجب کو سامعین میرے مولا نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا ہے، یہ 27 رجب کا واقعہ۔ میرے مولا کو دربار میں بلایا گیا کہ حسین یزید کا خط ہے، یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، آپ کیا رپلائی دیں گے؟ آپ میرا نقطہ مرکز سمجھ رہے ہیں کہ میں بات کر کہاں سے رہا ہوں؟ کہ علی کے بچوں سے اچھا بھائی جان کلام کون کرے؟ حسین کو کہا جا رہا ہے یا بیعت کرو یا جنگ۔ اب یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے سامعین۔ سوار دوش رسول سے کہا جا رہا ہے شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اب آپ کیا کریں گے؟ یا بیعت کریں یا جنگ کریں؟ یزید کا خط زمین پہ پھینک کے فرماتے ہیں ولید پریشان نہ ہو، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ جیو فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے گر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے گر کا، میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام دربار ولید میں فرما رہے ہیں، اسے لکھو کہ ہمارے گر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نئی صبحوں کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے،
جناب عالم عباس بھٹی صاحب مولا کی کتنے پیارے ذاکر ہیں، مولا کی قسم تشریف لے آئے. اب انہیں کیا زیادہ بٹھاؤں، یہ کیا انتظار کرواؤں. عزت حسین کی قسم تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے جملے نہیں کہے، بس ایک جملہ کہا اور صرف جملہ نہیں تھا. حسین جنگ جیت کے سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے، قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا. حسین نے جملہ اتنا بڑا کہہ دیا، فرمایا حسین سے کہتے ہو اس کی بیعت کرے، اسے لکھ دو میں نے اعلان کر دیا یزیدیت کا وجود اب سے. قومی انکل بندہ مجلس میں بے حضور ہے جو سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں. یہی وجہ تھی جو 10 محرم میرے مولا نے بیان فرمائی کربلا کے میدان میں. میں ہو سکتا ہے مصائب پڑھوں نہیں، بھائی کو ممبر دے دوں. یہی وجہ تھی 10 خدا کی قسم. اب یہ فصاحت و بلاغت اگر علی کے بچوں کی میں بیان کروں، میرے پاس وقت ہوتا تو ابھی ہے یہ زلف شب کمر تک آ جائے، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حسین نے فرمایا شامیوں تلوار نہیں چلائی. اس ایک نے بات ہی ایسی کر دی کہ 9 لاکھ ہاتھ مل رہے تھے کہ اس منہ پہ جا کے حسین سے جنگ کریں. کچھ اس طرح لاجواب کیا. وہ جملے آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس کو جس سے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ بھی پورا نہیں گزرا. لندن بیٹھے ہوئے تھے مولانا بلال کاظمی، لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر ہیں. مولا کی قسم اپنا کلام سنا رہے تھے. بیٹھے بیٹھے کہتے عسکری میں چاہتا ہوں جب وقت مرگ میری بانی پہ ہو تو آپ تشریف لائیں تو انہیں یہ شعر سناؤں ان سے اجازت لے کر. اب آپ نے مصروں کو وزن کرنا ہے کہ شاعر کے نزدیک بات کتنی بڑی ہے. خدا کی قسم قیامت سے وزنی جملے ہیں. حسین نے جملے ایسے کہہ دیے اب میرے قہر سے بھائی عالم عباس، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا. شرم نہیں آتی حسین سے لڑنے آئے ہو. اور شامیوں یہ بات یاد رکھنا، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بہکائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. فرمایا میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے، آج مجھ سے ہی لڑنے. گھڑی پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ٹائم رکھ لیں. اسی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی بے وفا چیز ہے، یہ کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. مجھے بڑے لاڈ اور بڑے پیار سے حکم کیا گیا 2 شعروں کا، وہ 2 شعر سن لیں. اگر 2 منٹ مکمل ہوئے تو اس میں سے مصائب پورے پڑھوں گا، ورنہ اسی پہ آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. بس یہ سنیں بڑی سختی سے حکم ہے. اور میں گیا مصرائے کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اس کو چپ کرنے والی گل مجھے وہ عقل کا اندھا، ذرا ہاتھ کھولو تے ہاتھ چکو. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. اگر مصر وزیر آباد پہ پرفیکٹ نہ ہو تو بات کیجیے گا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی، چاچا جی مجھے دیکھیے گا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. کتابوں تیرے بس میں نہیں تھی اور یہ بات کو ڈال دے، دعا تیرے بس میں ہے وہ دے اور میں جا رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا دنیا کی سمجھ نہیں لگتی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے جو سمجھے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا.
راضی رہیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, مولا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں, جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں. جون ایلیا کا مصرع ہے, فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں. فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر معذرت چاہتا ہوں, علی اکبر سجائے جا رہے ہیں. مصرع کے بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو, وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو, وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. اور ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ, وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے, میں عامل تھا, میں عمل کرتا تھا, میں چلے کاٹتا تھا. ایک مرتبہ میرا عمل مکمل ہوا اور میری جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی. طویل مضمون ہے. خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب جیسی شخصیت نے بڑی طوالت کے ساتھ اس موضوع کو ممبر سے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ابو سازدار نے سوال کرنے شروع کر دیے, ظافر بتائیں آپ کربلا میں تھے, یہاں پہ کیا ہوا, یہاں کیا ہوا, وہاں کیا ہوا, وہاں کیا ہوا. تاریخ کہتی ہے جب عزادار تھک گیا تو اس نے جناب ظافر سے سوال کیا, ظافر میرے سوال تو مکمل ہو گئے, مجھے ذرا آپ بتائیں کربلا میں کون سا وہ وقت تھا جو واقعہ آپ کو بھی مشکل آیا. خطیب اکبر کے لفظ ہیں, وہ فرماتے ہیں ظافر نے دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹا. فرماتے ہیں ہوں میں جن, لیکن کربلا میں ایک موقع ایسا بھی تھا جہاں میری اتنی روح کانپ گئی. اب سوال زیادہ نہیں پڑھوں گا, پھر کہہ رہا ہوں میں بڑی عزت کرتا ہوں, بہت محترم بتائیں جناب عالم بھٹی صاحب, بڑے بھائی بھی ہیں, مالک نظر بد سے محفوظ رکھے. انہی کو پڑھنا ہے, مولا کی قسم میرے سے کی نوکری ہو گئی. میں تو ایک آنسو کے لالچ میں کھڑا ہوں کہ آخر فرش عذاب بچھائی ہے, ایام عزائیں تو وہ ایک ذرہ میرے دامن میں بھی آ جائے. مقصد جو رونا ہے. ظافر بتائیں کون سا موقع تھا جہاں آپ کی اپنی روح کانپ گئی. ظافر فرماتے ہیں میں کربلا میں داخل ہوا جس موقع پر میری اپنی روح کانپ گئی. ظافر فرماتے ہیں وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا. عباس جیسا بھائی چلا گیا, علی اکبر جیسا بیٹا چلا گیا, حبیب ابن مظاہر جیسے دوست چلے گئے. زین زلزلہ پہ پشت فرس پہ امام مظلوم اکیلے اور زخموں سے چور. دائیں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں, کبھی بائیں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں. بمشکل زین ذوالجناح پہ حسین نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے کہ حسین زیادہ دیر گھوڑے کی زین پہ نہیں ہے. ظافر فرماتے ہیں یہ حالت تھی, گرتے گرتے سنبھل رہے تھے, یا اچانک فوج اشقیاء میں سے ایک آواز بلند ہوئی, جلدی کرو حسین کے خیموں کو لوٹ. ظافر بہت لمبا مضمون ہے, میں بالکل چھوڑ رہا ہوں. ظافر فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا حسین کے پاس گیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میرے پاس جنات کا لشکر ہے, مجھے حکم دے میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے تیری نالائن پہ رکھوں. مولا مجھے حکم تو کرے. ظافر فرماتے ہیں مر جاتا حسین کا جواب نہ سنتا. اس کریم کے 2 جواب تھے. پہلا جواب یہ تھا ظافر تو نظر نہ آنے والی مخلوق ان سے لڑے, حسین کا عدل گوارا نہیں کرتا. دوسرا جواب یہ تھا کہ ظافر تو مجھے جنات کا لشکر نہ بتا, میرے پاس فرشتوں کے لشکر موجود ہے. مولا حکم کرے. فرمایا ظافر میں راضی ہوں, تو چلا جا. ظافر نے کہا مولا مر جاؤں گا, آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. آتے میں کی بات میں ممبر پہ نہیں ہوں, لیکن جملہ سمجھنا میں نے کہا کیا ہے. مولا مر جاؤں